بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے ناظرین۔ ایسے 10 لوگوں کو موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ خوش نصیب 10 لوگ یہ ہیں۔ نزا کے وقت جو مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، جیسا کہ سنن ابی ماجہ بروایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ ان کے پاس ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہوں کیونکہ یہ اس کی نیکیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تکلیف میں نے دیکھی ہے، اب میں کسی مسلمان کی حالت نزا کی تکلیف کو برا نہیں سمجھتی۔ بس اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حالت نزا میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ مردے کی بدعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی۔ ناظرین، 10 لوگوں کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ 10 لوگ یہ ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، دنیا میں 10 ایسے لوگ ہیں جن کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ ان کی روح آسانی سے نکلے گی کیونکہ مرتے وقت انسان کی آدھی روح اندر ہوتی ہے اور آدھی روح باہر ہوتی ہے اور بندہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کو اتنی پیاس لگتی ہے کہ بالفرض اگر 7 سمندروں کا پانی پی جائے پھر بھی اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ روح نکلتے وقت انسان کو جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ 10 لوگ ایسے ہیں جن کو موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی اور روح آسانی سے نکلے گی۔ سب سے پہلا شخص وہ ہے جو اپنی ماں باپ کی موت کے بعد یعنی ماں باپ کے مرنے کے بعد وراثت کا حصہ اپنی بہنوں تک جلد پہنچاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بہن کے بچے بھوک سے تڑپیں اور تم بہن کے حصے پر قبضہ کیے بیٹھے ہو اور بہن اس انتظار میں بیٹھی کہ بھائی مجھے حصہ دے گا۔ اکثر ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہنوں کی شادی نہیں ہوئی ہوتی اور والدین دنیا سے رخصت ہو گئے تو بھائی کہتے ہیں کہ بہن کو وراثت میں حق جہیز کی صورت میں دے دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ اسلام میں جہیز دینا فرض نہیں، وراثت کا حصہ دینا فرض ہے۔ ماں باپ کی وراثت میں جیسے اولاد نرینہ کا حق ہوتا ہے اسی طرح بیٹیوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ بیٹیوں کو حصہ دینا فرض ہے، اگر نہیں دیں گے تو جرمدار ہوں گے۔ بھائیوں پر لازم ہے کہ بہنوں کو ان کا حق اس دنیا میں ہی دے دیں ورنہ آخرت میں دینا ہوگا اور آخرت میں دینا آسان نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں اس کی بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کی بالشت بھر زمین بھی آزرا ظلم لے لے، قیامت کے دن 7 زمینوں میں سے اتنی ہی زمین اس کے گلے میں طوق کے طور پر ڈالی جائے گی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے وارث کی میراث کاٹے گا یعنی اس کا حصہ نہیں دے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جنت کی میراث کاٹ لے گا۔ نمبر 2، یتیم کی کفالت کرنے والا۔ ایسا شخص جو یتیم کی تعلیم و تربیت کرے گا اس کو بھی موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسلمانوں کے کسی یتیم بچے کے کھانے پینے کی ذمہ داری لی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت کرنے والے کو جنت میں اپنے ساتھ ہونے کی بشارت سنائی ہے کہ وہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے، اور پھر اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو تھوڑا فاصلہ کر کے اشارہ کیا۔ نمبر 3، کثرت سے صدقہ کرنے والا شخص۔ ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اپنے مال و دولت میں سے یوں صدقہ کرتا ہے کہ جب وہ ایک ہاتھ سے کسی کو دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ جو کثرت سے صدقہ کرے گا، اس کی موت کے وقت جسم سے روح آسانی سے نکلے گی اور روح نکلتے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ نمبر 4، نرم دل والے، یعنی وہ لوگ جو دوسروں کی غلطیوں کو بھلا کر معاف کرنے والا۔ ایسے شخص کو موت کے وقت سختی محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے دنیا میں لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کی تھی، تو اس کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں کی مانند ہوں گے۔ نمبر 5، ایسا انسان جو اپنی فیملی کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا ہو، یعنی اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں اور بیوی بچوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا ہو، اپنے بیوی بچوں سے پیار کرنے والا اور حلال کا لقمہ لا کر انہیں کھلانے والا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب رزق تنگ ہونے لگے تو اپنے دسترخوان کو وسیع کر لیا کرو، یعنی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا ہی صدقہ ہے۔ ایسا شخص جو اپنے بیوی بچوں اور گھر والوں پر صدقہ کرتا ہو اور ان سے حسن سلوک کرتا ہو تو وہ جب دنیا سے رخصت ہوگا، اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو یہ سوچ کر نماز ادا کرتا ہے کہ جو نماز ادا کر رہا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ 5 وقت کا نمازی موت کے وقت کسی قسم میں سختی کا شکار نہیں ہوگا۔ نمبر 7، جو شخص خود سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے، یعنی جو شخص خود قرآن مجید پڑھتا ہو اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیتا ہو۔ اور پھر فرمایا کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، قرآن مجید پڑھتے وقت رویا کرو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ نمبر 8، بیٹیوں کی پرورش کرنے والا، جس کی 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو وہ ان کی خوش دلی سے پرورش کرے تو ایسا شخص بھی موت کے وقت روح آسانی سے نکلے گی، اور جوان ہونے پر ان کی اچھی جگہ شادی کرے، وہ شخص جنت میں جائے گا۔ نمبر 10، وضو کے بعد 2 رکعت نماز نفل تحیۃ الوضو باقاعدگی سے ادا کرنے والا، ایسے شخص کی روح بھی آسانی سے نکلے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو موت کی سختی سے بچائے اور خاتمہ ایمان پر کرے، آمین یا رب العالمین۔